دنیا کے بدصورت ترین مگر اپنے وقت کے بہترین کردار۔ مغرب کے اندر ایک خاتون جس کا نام لیزی تھا، وہ اپنے وقت کی سب سے بدصورت ترین خاتون تھی۔ اس پر لاکھوں میمز بنائی گئی، اس کے بارے میں یہ تک کہا گیا کہ اس بدصورتی کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ، مگر اس عورت نے ہمت نہیں ہاری، وہ جنگ لڑتی رہی اور اس نے جب اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس کے بعد اس نے 2 کتابیں لکھی۔ ایک وقت آیا کہ لیزی دنیا میں اس وقت اپنے وقت کی بہترین موٹیویشنل سپیکر بنی، وہ عورت جس کے بارے میں یہ تک کہا گیا کہ اس بدصورتی کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ، وہ اب زندگی سے مایوس لوگوں کو زندگی جینے کا ڈنگ سکھانے لگی۔ اسی طرح اسلامی ادوار میں اگر نظر ڈالیں تو ایک شخص جاحظ جس کا نام تھا وہ بھی ملتا ہے، جس کی شکل انتہائی بدصورت تھی۔ جاحظ اعتقاداً معتزلی تھا مگر شکل سے انتہائی بدصورت تھا۔ جاحظ کے بارے میں یہ تک کہا گیا کہ اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو وہ شاید جاحظ سے کم بدصورت ہوگا، یعنی کہ جاحظ کو خنزیر سے بھی زیادہ بدصورت قرار دیا گیا۔ ایک مرتبہ جاحظ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کہ قول و فعل یا پھر اپنی اس بدصورتی پر کبھی شرمندہ ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک سونار کی دکان پر لے گئی اور وہاں جا کر سونار کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں نے کھڑا کر کے وہ چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے لائق کو خدمت، تو سونار نے جواب دیا کہ یہ جو عورت آئی تھی اس نے مجھے شیطان کی مورتی بنانے کا کہا۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ میں نے تو کبھی شیطان کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، میں شیطان کو لاتی ہوں، تم ویسی مورتی بنا دینا۔ وہ اتنے میں تمہیں پکڑ کر یہاں لے آئی اور کھڑا کر کے چلی گئی اور مجھے کہا کہ اس جیسی مورتی بنا دینا۔ تو کہتے ہیں جاحظ کہ میں اس وقت سب سے زیادہ شرمندہ ہوا اپنی بدصورتی پر، مگر اس کے ساتھ اگر علوم اسلامیہ میں اگر تذکرہ کیا جائے بلاغت کا تو جاحظ ایک ستون کی مانند نظر آتے ہیں۔ جاحظ نے بے حد درجے کا کمال حاصل کیا اور علم و حکمت کا ایک نام پیدا کیا، باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں یہ تک کہا گیا کہ اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو وہ جاحظ سے کم بدصورت ہوگا۔ کیا آپ بھی مایوس ہیں؟ کس بات سے، کس وجہ سے؟ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، پھر بھی اگر آپ مایوس ہیں، اٹھیں، ہمت کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھی، ایک لیزی کی، ایک جاحظ کی۔ وہ لوگ جن کے قریب بیٹھنا کوئی پسند نہ کرے اور نہ ہی انہیں اپنے قریب بیٹھنے دے، انہوں نے دنیا کو اپنے پاس بیٹھنے کا محتاج کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ دنیا ان کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرنے کو ترستی تھی۔ ان لمحات کو بہت قیمتی قرار دیا جاتا تھا کہ جو ان کے ساتھ گزارے جاتے تھے، کیونکہ وقت کے ساتھ انہوں نے خود کو ایسا ڈالا اور ایسا کردار بنایا کہ دنیا ان کے پاس بیٹھنے کی ہو گئی۔ اگر آپ بھی مایوس ہیں تو اٹھیں، ہمت کریں اور دنیا کو اپنے مطابق چلائیں، اپنے طریقے سے چلائیں اور یہ کہا کریں کہ دنیا خود مجھ سے ہے، میں دنیا سے نہیں۔ وسلام۔